كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حقت کلمت ربک، یہ لفظ حق اور حقت، لقد حق القول بھی آتا ہے قرآن میں، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یا حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتمی فیصلہ کے لیے، اٹل فیصلے کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حق اے تحقق القول، تحققت الکلمہ یا حقت الکلمہ، یہ کلمہ، یہ قول، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اٹل ہو گیا، حقت اٹل ہو گیا، واقعیت کا روپ دھار لیا، حقیقت کا روپ دھار لیا اس فیصلے نے۔ پھر واقعیت میں تو تبدیلی نہیں آتی۔ کیا واقعیت حاصل کر لی اس فیصلے نے؟ کس بات کے فیصلے نے؟ کہ یہ جو فاسق ہو گئے انہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں مشرکین، منکرین، مکذبین ہوتے ہیں، تکذیب کرنے والے، رسالت مآب کے خلاف محاذ آرائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مکذبین ہوتے ہیں۔ وہ دو قسم کے مکذبین ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ مستقبل میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا، اگرچہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں جنگ، رسالت مآب کے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ مشرکین میں، معاندین میں، اسلام کے خلاف جنگ لڑنے والوں میں کچھ ہوتے ہیں جن پر یہ آیت صادق نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ مفسد لوگ ہوتے ہیں جن میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، فساد ہی فساد ہے، ان میں ذہنی توازن درست نہیں، فکری توازن درست نہیں، سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ کیوں اہلیت نہیں ہے؟ اس لیے اہلیت نہیں ہے کہ ان کے مفادات جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، دنیاوی مفادات۔ جن کے دنیاوی مفادات اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہوگا اسلام کی وجہ سے، ان کی چودراہٹ کو نقصان پہنچا ہوگا، ان کی ریاست کو نقصان پہنچ گیا ہوگا، وہ نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی کریں آپ جی، نہیں کہ ان کے اندر سمجھنے کے لیے اصلاً عقل نہیں ہے، دماغ نہیں، سب کچھ ہے، عاقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کی رکاوٹ موجود ہے، مفسد ہے، فساد ہے، اندر نظام خراب ہوا ہے اپنے ذاتی مفاد و مصلحت کی بنا وجہ سے، مفسد ہیں یہ لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو گیا، اٹل فیصلہ صادر ہو گیا کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت پہلے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں آتا ہے کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے پر بھی حجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جب تک عملاً ان سے صادر نہ ہو تکذیب اور انکار اور کفر اور فساد، مفسد اور فساد سامنے آنا چاہیے، عملاً ان سے صادر ہونا چاہیے، اس حد تک ان کے اوپر حجت، اگرچہ اللہ کو علم ہے کہ جتنی بھی حجت اور دلیل پیش کی جائے تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام ان کے مفادات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹکراؤ ہے، لہٰذا وہ لوگ قبول نہیں کر سکتے اسلام کو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حجت پوری کرتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے، ہادیان برحق بھیجتا ہے اور حجت پوری کرتا ہے۔ اس حجت اور دلیل کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہے تکذیب کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں،
اور لڑائی کرتے ہیں، عملاً فساد ان سے سرزد ہو، تکذیب سرزد ہو جاتی ہے، کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ اس سرزد ہونے کے بعد لا یؤمنون، جو وہ ایمان نہ لانے والی جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اس میں نہیں ہے، اتمام حجت کے لیے جو ہدایت دینا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور ان پر حجت پوری کرنے کے لیے جو ہدایت فراہم کرنا ہوتی ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ حجت بھی پوری ہو گئی، جو بات سمجھانا تھی وہ سمجھا دی گئی، اور مقابلے میں ان سے کفر اور فساد اور تکذیب سرزد ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر وہ ضلالت میں، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، جب اللہ ہدایت نہ دے تو پھر ہدایت نہ ملنے کی صورت میں سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔